اہل حدیثوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے، چاہے یہ بات کریں چاہے یہ بات سنیں، سب سے پہلے دلیل مانگتے، دلیل کے محتاج۔ دلیل ہے آمنا و صدقنا، دلیل نہیں ہے کہنے والا کتنا بڑا ہے، ہمیں اس کے رتبے کا، اس کی پگڑی کا، اس کی جبے کا، اس کی تسبیح کے دانوں کا ہمیں کوئی لحاظ نہیں۔ بات اگر قرآن و سنت سے ہے وہ ہماری بات، کہنے والا کوئی بھی ہو اور کہنے والا ہمارا بھی ہو، اور بات قرآن و سنت سے باہر ہو، وہ ہماری بات نہیں ہے۔ میں بالکل سچی بات بتاؤں، کراچی میں ایک صاحب اسی بات پہ اہل حدیث ہوئے، جمعے کے ایک خطبے میں نے کہا کہ ایک کتاب ہے جو انڈیا میں چھپی، اس کا نام ایضاح الادلہ ہے، اور اتنا عرصہ ہو گیا انڈیا سے چھپی اور اب تک چھپتی آ رہی ہے، اور کراچی میں بھی آرام باغ پہ دیوبند کے بڑے بڑے مکتبے ہیں، وہاں بھی وہ کتاب چھپ رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس کتاب میں ایک آیت غلط کوٹ ہوئی، اور وہ آیت قرآن مجید میں نہیں ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، یہ ایک اضافہ ہو گیا، عمدن ہوا، سہون ہوا، بھولے سے ہوا، غلطی سے ہوا، جیسے بھی ہوا ہو گیا۔ اہل حدیثوں نے اپنی نشستوں میں، محفلوں میں اس کو اٹھایا، اس بات کو اچھالا، لیکن وہ آیت جو کی تو آج تک موجود ہے، اور وہ کتاب آج تک چھپ رہی، کئی ایڈیشن چھپ چکے ہیں اسی غلطی کے ساتھ، لیکن کسی کو درستگی کا جو ہے اس کی توفیق نہیں ہوئی۔ ایک صاحب نے جمعے کے بعد کھڑے ہو گئے، شور مچا دیا مسجد کے اندر کہ جی آپ دوسرے علماء پر اس طرح طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، آپ اپنی کوئی ایک مثال دیں، اپنی جماعت کی کوئی ایک مثال دیں کہ آپ کے کسی عالم نے کوئی غلط بات کہی ہو اور دوسرے عالم نے کہا ہو کہ یہ بات غلط ہے۔ یہ تو لحاظ سارے کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ میں نے مثال دی، صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، صادق سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے صلاۃ الرسول، تقریباً ہر اہل حدیث کے گھر میں موجود ہے۔ کوئی نیا ساتھی بھی آتا ہے، ہم سے پوچھتا ہے مجھے نماز کے مسائل معلوم نہیں ہیں تو مجھے کوئی مشورہ دے، میں کون سی کتاب پڑھوں؟ تو ہم آسانی سے اسے کہہ دیتے ہیں کہ تو صلاۃ الرسول لے لے، اس کو پڑھ لے، تیرے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک اور صاحب آئے، اہل حدیث، وہ سعودیہ سے پڑھ کے آئے، وہ کچھ زیادہ محقق تھے، ان کے پاس تحقیقات زیادہ تھی، غالباً مولانا عبد الرؤوف ان کا نام ہے۔ انہوں نے بھی صلاۃ الرسول کے نام سے ایک دوسری کتاب لکھی، اور صلاۃ الرسول کے جو مسائل ہیں اس کو انہوں نے الگ سے بیان کر کے، اور اس میں جو کمزوریاں جہاں جہاں یعنی فنی اعتبار سے حدیث میں کہاں ضعف ہے، کہاں یہ بات درست نہیں کہی گئی، اس نے ساری نشاندہی کی اور آپریشن کر کے رکھ دیا کہ یہ سیال کوٹی صاحب نے یہاں ان سے صاحب ہوا، یہاں ان سے صاحب ہوا۔ میں نے کہا دیکھو، سیال کوٹی صاحب اتنے بڑے عالم تھے، اور وہ نوجوان ہے بعد میں آنے والا، اور ایک نوجوان ہمارے بزرگ کی غلطی نکالتا صرف اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا صحیح فرمان یہ ہے، جو اگرچہ بڑے کو معلوم نہیں ہو سکا یا اس کا ضعف اسے معلوم نہیں ہو سکا، آج اس نے بتایا ہے، اور تمام اہل حدیثوں نے اسے تسلیم کیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ چونکہ ہمارا بڑا لکھ گیا ہے پہلے لکھ، یہ ہمارا بنیادی فرق ہے۔ وہ یہ بات سنتے ہی اس نے کہا یہ کتاب موجود ہے؟ میں نے کہا موجود ہے، اور اتفاق سے مسجد کی لائبریری میں دونوں کتابیں موجود تھی، میں نے دکھائی، الحمدللہ وہ شخص اہل حدیث ہوا صرف اسی بات پر۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے اہل حدیث کو اتنا بڑا یہ ایک امتیاز عطا کیا ہے جو کسی بھی مسلک اور کسی بھی جماعت کے پاس نہیں ہے۔ ہم محبت میں بھی جھوٹ بولنے کے قائل نہیں ہیں، محبت میں بھی جھوٹ بولنے کے ہم قائل نہیں ہیں، مبالغہ آرائی کے قائل نہیں ہیں۔ وہی، اور جن ہستیوں کی، جن لوگوں کی اچھی تعریفیں، جن تعریفوں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہو،
ان کی اچھی تعریفیں جب موجود ہوں تو ہمیں ان کی تعریف میں اپنی طرف سے یا لوگوں کے اقوال کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے متعلق ہمیں اتنا محتاط رہنے کا حکم فرمایا اللہ اللہ فی صحابی، خبردار میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ رب العالمین سے ڈرو، اللہ رب العالمین کا خوف دل میں رکھو، میرے صحابہ کے بارے میں کبھی بد زبانی نہ کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ایک چند آٹے میں نمک بھی نہیں ہے، چند لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جانے والے ہیں، اور وہ صحابہ کرام کی شان میں اس طرح گستاخیاں کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، اور کھلے عام ان کی مجالس ہوتی ہیں، اور مجالس میں وہ ساری خرافات بکتے ہیں اور کہتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے فرمایا من ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن احبہم فبحبی احبہم، خبردار جن لوگوں نے ان سے بغض رکھا انہوں نے گویا مجھ سے بغض رکھا، اور جنہوں نے ان سے محبت رکھی انہوں نے گویا مجھ سے محبت رکھی۔ لہذا صحابہ کرام کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی علامت، اس لیے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو، آپ کے افعال کو، آپ کے اقوال کو، آپ کے اقوال کو اپنے کانوں سے سنا، آپ کے اعمال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور انہوں نے جو مناظر دیکھے وہ مناظر ہمارے سامنے صحابہ کرام نے بیان کیے۔ آج ہم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لے رہے ہیں، لیکن بیچ میں پہلا واسطہ، پہلی کڑی صحابہ کرام کی ہے کہ صحابہ کرام نے اور اس دین کو اتنا محفوظ فرمایا، اتنا محفوظ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیاں محفوظ فرما دی، اور نہ صرف زندگیاں محفوظ فرمائیں بلکہ محدثین کے ذریعے اللہ نے ایسے اصول مرتب کرائے جن اصولوں کی روشنی میں آج کوئی صحابی ایسا نہیں جس پر کوئی مسلمان جرح کر سکے، کوئی صحابی ایسا نہیں، وہ بڑے سے بڑے صحابی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی تک کوئی صحابی ایسا نہیں، پہلے ایمان لانے والے سے لے کر آخر میں ایمان لانے والے تک کوئی صحابی ایسا نہیں جس پر کوئی محدث جرح کرتا۔ جرح صحابہ کرام کے بعد شروع ہوتی۔ صحابہ کرام سارے کے سارے وہ عدالت میں ہیں، وہ سارے کے سارے سچے ہیں، وہ سارے سچے ہیں، وہ کھرے ہیں، وہ ایماندار ہیں، وہ خاص کر عام زندگی میں تو دور درکنار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ جھوٹ بولے، یہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سختی کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً مجھے تھوڑا یاد پڑتا ہے، یا ابو موسیٰ اشعری تھے یا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے، آپ کچھ کام کر رہے ہیں، اور انہوں نے آ کر کے سلام کیا۔ حضرت عمر نے جواب نہیں دیا، چپ رہے، یعنی توجہ سنائی دے رہی ہے آواز لیکن توجہ نہیں ہے اس طرف۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ سلام کیا، وہ چپ رہے، سیبارہ سلام کیا، سلام کر کے جب جواب نہیں آیا چلے گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی دیر بعد جب کام سے فارغ ہوئے تو یاد آیا کہ ابو موسیٰ آئے تھے اور وہاں یہ کچھ بات ایسی کر رہے تھے، تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ آئے تھے اور کہاں چلے گئے؟ کہا کہ آئے تھے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، چلے گئے، بلاؤ۔ ان کو بلایا گیا، جب بلایا گیا تو کہا ابو موسیٰ تو آیا تھا اور سلام کیا تھا اور پھر چلا بھی گیا اور محفل میں بیٹھا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا جب کسی کے پاس جاؤ اسے سلام کرو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ، اگر وہ تیسری مرتبہ پر بھی جواب نہیں دیتا تو پھر واپس چلے جاؤ۔ اس کے معنی یہ ہے اس کو تمہارا بیٹھنا منظور نہیں ہے اور تم واپس چلے جاؤ۔ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق واپس چلا گیا۔ حضرت عمر نے کہا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کی حدیث ہے، یعنی مجھے معلوم نہیں ہے، یہ حدیث ہے؟ کہا ہاں یہ حدیث ہے۔ کہا گواہ لاؤ۔ وہ پریشان ہو گئے، میں اب گواہ کہاں سے لاؤں؟
اب میں گواہ لاتا پھروں، ہو سکتا ہے جس طرح آج حضرت عمر بھول گئے ہیں اس حدیث کو، کوئی اور صحابی بھی بھول گیا ہو، میں گواہ کہاں سے لا؟ پریشان ہو گئے۔ لیکن حضرت عمر کا حکم ہے، گواہ لانا ہے۔ مسجد نبوی میں گئے، ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں۔ انہوں نے دیکھا اور کہا کہ ابو موسیٰ کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میں نے اس طرح معاملہ کیا ہے، حضرت عمر نے مجھ سے حدیث مانگی ہے اور میں پریشان ہوں، وہ حدیث پر گواہ مانگا ہے، میں نے حدیث انہیں سنائی ہے، انہوں نے گواہ مانگا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا میں گواہی دوں گا۔ جب نماز کا وقت ہوا، حضرت عمر مسجد میں آئے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا غصہ ہے، ناراضگی کی وجہ سے امیر المومنین بھی نہیں کہتے، یہ نہیں کہتے یا امیر المومنین، بلکہ کہتے ہیں قال یا عمر، اے عمر لا تکن لاصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذابا، اللہ کے رسول کے صحابہ کے لیے تو عذاب نہ بن، تو مصیبت نہ بن۔ وہ تجھے اللہ کے رسول کی حدیث سناتے ہیں اور تو صحابہ سے کہتا ہے گواہی لاؤ۔ صحابی سے بہتر اور گواہ کون ہو سکتا ہے؟ جب ایک صحابی تجھے گواہی دیتا ہے کہ میں نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی ہے، تو پھر تو صحابی سے کہتا ہے کہ گواہ لا۔ تو صحابہ کرام کی عدالت یہ ایک مسلمہ چیز ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ اور اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ فرمایا محمد الرسول اللہ۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ یہ جو میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہا تھا، یہ ابو سعید خدری، میں نے دو نام ذکر کیے تھے، مجھے مغالطہ تھا، پیچھے سے میرے محسنین نے میری اصلاح فرمائی، اور جس نے بھی اصلاح فرمائی اللہ اس کے علم میں عمر میں برکت فرمائے، اضافہ فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن جزا۔ آپ بھی اپنی اصلاح فرما لیں، وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی اور آپ کے ساتھ جو آپ کے جانشین شمع رسالت کے یہ پروانے۔ جو آپ نے بیان کیا تھا ابو موسیٰ اشعری ہے، بعد میں تائید کے لیے ابو سعید خدری آیا، پہلے بات آپ سے صحیح ہے۔ اچھا اچھا ابو موسیٰ اشعری نے کیا تو آپ نے پہلے بیان کیا صحیح ہے۔ اچھا اچھا، ابو سعید خدری مجھ کی طرف۔ جزاکم اللہ حسن جزا، جزاکم اللہ حسن جزا۔ یہ اس میں ایک دوبارہ تھوڑی سی چھوٹی سی ترمیم آئی ہے کہ جو پہلے جس نے سلام کیا تھا وہ ابو موسیٰ اشعری ہی ہیں، وہ میں نے بات درست کہی تھی، اور جنہوں نے گواہی دی یعنی ابی بن کعب کی بجائے جنہوں نے گواہی دی وہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ اس کی اصلاح فرما لیں۔ جزاکم اللہ حسن جزا، بارک اللہ فی العلم۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے ساتھ ایمان لانے والے شمع رسالت کے یہ پروانے، ان کا ایک وصف یہ ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار کے لیے سیسا پلائی دیوار، کفار کے لیے چٹان بن جانے والے، اور آپس میں انتہائی ریشم و کمخاب سے بھی نرم ہو جانے والے صحابہ کرام کی یہ جماعت، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس میں انتہائی شیر و شکر ہو جانے والے۔ جس طرح چینی دودھ میں گھل جائے تو پھر آپ چینی کو تلاش کرتے پھریں، آپ کو نظر نہیں آتی، یکجان ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی باہم وہ محبت، وہ الفت اللہ رب العالمین نے ایسے پیدا فرما دی تھی، جب بھائی بنتے تھے تو پھر فرق نہیں رکھتے تھے، پھر جیسے آپ دودھ اور چینی کو جدا نہیں کر سکتے، اسی طرح ساری عمر آپ صدیق عمر کو بھی جدا نہیں کر سکیں گے۔ رب العالمین نے ایسی محبت پیدا فرما دی۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرنے والے۔ کوئی مارکیٹوں میں جاتا ہے، کوئی منڈیوں میں جاتا ہے، کوئی روکڑا تلاش کرتا ہے،
کوئی پیسہ تلاش کرتا ہے، کوئی فلوس تیار کرتا ہے، کوئی ریال اور درہم و دینار تلاش کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام مسجدوں میں آتے ہیں، میدان جہاد میں اترتے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، ایک ہی چیز جہاں جاتے ہیں ایک ہی چیز تلاش کرتے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ رب العالمین کی رضا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرتے ہیں، دوسری اور تیسری کوئی بات نہیں چاہتے، ہر وقت رب العالمین کا فضل ان کو مطلوب اور مقصود ہوتا ہے۔ آج دنیا میں بھی سجدے کرتا ہوں، آپ بھی سجدے کرتے ہیں، یہ معشوما کے سجدے، دنیا ان کی تعریفیں کرتی ہے، دنیا ان کی شہادتیں اور گواہیاں دیتی ہے۔ آپ سجدے کریں گے، مسجد کا مؤذن گواہی دے گا کہ میرے ساتھ نماز پڑھی تھی، امام گواہی دے گا میرے پیچھے نماز پڑھی تھی، شہر والے گواہی دیں گے ہم اکٹھے مسجد میں گئے تھے، میرے ساتھ اس نے نماز پڑھی تھی۔ لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے سجدوں پر، قربان جائیے صحابہ کرام کے سجدوں پر، اللہ رب العالمین عرش معلیٰ سے ان کے سجدوں کی گواہی